اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے جرگہ میں شامل ہیں پاک بھارت جنگ، ڈرامہ کیا حقیقت کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ یا ہیلری کلنٹن، پاکستان کے لیے بہتر کون؟ الطاف حسین نے مہاجروں کو دیا کیا اور ان سے چھینا کیا؟ ایک تلخ موازنہ۔ قادری اور عمران، شیخ رشید احمد کے دعوے۔ پاکستان زندہ باد رہے گا، کیوں اور کیسے؟ یہ بڑی عجیب گیم ہے۔ پہلے ریاستی ادارے میڈیا کو استعمال کر کے رائیامہ کو ایک خاص ڈگر پر گامزن کرتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہی میڈیا اور وہی رائیامہ حکومتی اداروں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے رائیامہ اس طرف چل پڑتی ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ ایک جذباتی فضا بن جاتی ہے۔ آخر میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہی طاقتور ریاستی ادارے یا حکومتیں خود اس رائیامہ کی غلام بن جاتی ہیں، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس فضا کے آگے مجبور ہوتی ہیں اور ان کا بنایا ہوا اپنا بت انہیں ڈکٹیٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ بھارتی حکومت کے ساتھ ان دنوں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بھارتی ریاستی اداروں نے اپنے میڈیا کو لمبے عرصے سے اس کام پر لگا رکھا ہے کہ وہ ملک کے اندر تو کیا، دنیا کے ہر کونے میں ہونے والے ہر غلط کام کو پاکستان سے منسوخ کرے۔ پھر اسے یہ پٹھی پڑا رکھی ہے کہ وہ شائننگ انڈیا جیسے دل خشکن نعروں کا سہارا لے کر بھارت کو بھی امریکہ کی طرح کا عالمی طاقت ثابت کر دے۔ چنانچہ پہلے خود بھارتی میڈیا ایک خود ساختہ طاقت کے زوم میں مبتلا ہو گیا اور پھر عوام کو اس میں مبتلا کیا۔ چنانچہ دہلی میں سائیکل رکشا چلانے والے اور ممبئی کی گندگی کے ڈیروں پر راتیں گزارنے والے بھارتی بھی اپنے آپ کو کسی سپر طاقت کے شہری سمجھنے لگے۔ بھارتی میڈیا پر ارناب گوسوامی جیسے بڑک باز چھا گئے جو نریندر مودی جیسے مذہبی جنونیوں کو سٹیٹس مین کے طور پر پیش کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے عوام کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ بن گیا ہے اور جس وقت چاہے پاکستان جیسے ملکوں کو سبق سکھا سکتا ہے۔ چنانچہ جب بھی اڑی یا پٹھان کوٹ جیسے واقعہ رونما ہوتا ہے تو بھارتی جنونی میڈیا جنگجویانہ فضا پیدا کر کے عوام کے جذبات کو بھڑکانے اور حکمرانوں کو غیرت دلانے میں لگ جاتا ہے۔ لیکن زمینی حقائق تو کچھ اور ہیں۔ زمینی حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت امریکہ ہے اور نہ پاکستان میانمار۔ زمینی حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان اب نہ صرف ایٹمی طاقت ہے بلکہ اس کے ایٹمی ہتھیار بعض حوالوں سے بھارت سے برتر بھی ہیں۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی انڈیا کے مقابلے میں ہم سپیریئر ہے اور میزائل ٹیکنالوجی کے بے تحاشا بہت زیادہ۔ اس میں کوئی کمپیریزن نہیں رہا ورلڈ میں، اس کا کوئی ہمارا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ہم بہت آگے جی ماشاءاللہ۔ مستقبل کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ڈرامہ بازی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ روایتی جنگ چھیڑنے کی ہمت آسانی سے نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک اور جنگ ہے کہ جسے بھارت نے گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کے ساتھ شروع کر رکھا ہے اور آئے دن اس جنگ میں مزید شدت آتی جائے گی۔ وہ جنگ یہ جنگ ہے، ذرا دیکھیے اور سنیے۔ Nuclear threshold is a difficulty in the offensive mode, but not in the defensive offense. While we are working today only in the defensive mode. Now when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. If we are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know
that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. اس جنگ کا بیس کیمپ بھارت افغانستان کو بنانا چاہتا ہے اور وہ جنگ بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا میں، قبائلی علاقہ جات میں اور کراچی میں پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے لیے پاکستان کی کیا تیاری ہے اور اس جنگ میں پاکستانی ریاست بھارت اور اس کے ہمنوا ریاستوں کا کس طرح مقابلہ کر رہا ہے۔ آئیے یہ سوال وفاقی وزیر پورٹس اینڈ شپنگ اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب میر حاصل بزنجو کے سامنے رکھتے ہیں۔ حاصل بزنجو صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان اور ہندوستان روایتی جنگ کی طرف جائیں گے؟ سلیم صاحب بھائی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ 60 کی دہائی نہیں ہے دونوں کے لیے، نہ پاکستان کے لیے نہ انڈیا کے لیے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اتنا بڑا رسک لے گا کہ وہ جنگ کر لے۔ مجھے کم سے کم یہ جنگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ دوسری جنگ جس کا تذکرہ اجیت دوول نے کیا، پاکستان کے اندر پراکسس کے ذریعے پاکستان کو پریشان کیا جائے، وہ جنگ تو برپا ہے نا؟ نہیں، لیکن وہ تو چل رہی ہے، ہاں، وہ رکی نہیں۔ اچھا، اور جیسے بلوچستان کو آپ لے لیں، مطلب ہمیں سب کو پہلے سے پتا تھا کہ کتنی انوالومنٹ ہے انڈیا کی۔ دوسرا آپ کا افغان بارڈر، تو یہ جنگ تو بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ کس طریقے سے وہ کس قسم کے ایلیمنٹس کو استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ مثلا بلوچستان کا کیس آج سے 10 سال پہلے مختلف تھا۔ نواب بگٹی کا واقعہ ہو گیا تھا کیونکہ نواب خیر بخش بہت پہلے اس سبجیکٹ پہ کام کرتا رہا ہے، وہ کام کیا تھا اس نے، مگر نواب کے واقعے نے ایک جذباتی ماحول پیدا کی۔ جو بیسک کنسپٹ تھا کس کا، نواب خیر بخش کا، کہ جی لبریشن تھرو گن، وہ ایک دیکھتی ہو رہی تھی، بہت سے لوگ اس میں انوالو بھی تھے، مگر اس وقت تک یہ انڈین فیکٹر نہیں تھا۔ مگر آج سے آپ 4-5 سال بات کریں، انڈینز ہیو بیکم انوالو۔ اب اس انوالومنٹ میں دیکھیں، ہمارے پاس 2-4 چیزیں تو ہیں، چاہے وہ فاٹا ہو یا بلوچستان ہو۔ ہمارے سب سے بڑا فیکٹر غربت ہے، اور اس کا 2 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ بعض اوقات چاہے وہ ریلیجن ہو یا نیشنلزم ہو، ان کو ایکسپلائٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی نریٹو کو لے کے انہوں نے یہ سارا شروع کیا۔ برآمدات اور انڈین کی ملی بھگت یا قربت تو کھل کے سامنے آ گئی، اور کس طرح کے عناصر کو بلوچستان میں انڈیا یوز کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ کے 3 میجر گروپس ہیں، جیسے ان کا BRA ہے، پھر UBA ہے، یونائٹڈ بلوچ آرمی، جو بیسکلی پہلے BLA تھا۔ Now BLA have 2 fractions. One is UBA, جسے مہران چلا رہا ہے، and others BLA سے ہیر بیار چلا رہا ہے۔ ٹھیک۔ تیسری جو بڑی گروپ ہے وہ آپ کا ہے BLF، جسے آپ اللہ نظاریہ ان لوگوں کے نام سے جو چلاتے ہیں۔ تو یہ تینوں گروپ سے انوالو ہیں۔ پیسہ دے رہا ہے انڈیا، اسلحہ دے رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے۔ میں جی، شروع میں جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں بہت بڑی تعداد میں بلوچ یوتھ انوالو ہوا، پڑھے لکھے لوگ۔ میں آہستہ آہستہ جب یہ جنگ آگے بڑھی تو اب وہ رجحان ختم ہو گیا۔ اب عام سے آدمی، کچھ کرمنلز بھی ہیں، الیٹیٹ لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، وہ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اس میں جیسے آپ نے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں انڈینز جو کر سکتے ہیں وہ فائنینس نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا،
از اٹ ناٹ پاسبل کہ انڈیا میں لوگ جائیں یا ٹریننگ لے لیں, بٹ یس افغانستان از دا فیکٹر. کون سے جذبات کو بڑھکا رہا ہے؟ سر اب معاملہ جذبات کا نہیں ہے. میں نے کہا شروع تھا دیٹ واز اے نیشنلزم ایکچولی کہ جی بلوچ آزادی, مگر اب نیشنلزم نہیں ہے اس میں اس طرح. اس وقت جو ہے نا اس میں سب سے بڑا فیکٹر آپ کے پیسے کا ہے. اچھا, اب یہی فیکٹر جو ہے اب آیا ہے. اور فاٹا اور پختونخوا میں کیا کر رہا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا میں ابھی تک بہت سی چیزوں پہ دنیا کے شک شبہات ہیں. میرے خیال میں ہمیں ان کو کلیئر کرنا پڑے گا. اور بلکہ آگے کی آپ کے سوال کا جواب میں اس طرح دینا چاہتا ہوں, ضرورت اس وقت اس کی ہے کہ ہم کون سی اسٹریٹجی اپناتے ہیں. ہمیں ہر حال میں افغانستان کے ساتھ راستہ نکلنا پڑے گا. افغانستان کے ساتھ جب تک ہم راستہ نہیں نکالیں گے ان پراکسیز کو ہم نہیں روک سکتے. آپ کو اجیت دوول کے اس دعوے میں, الطاف حسین کے پاکستان مخالف نعروں میں, برام داغ بگٹی کی انڈیا کی سٹیزن شپ لینے کی کوشش میں, اور پھر پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ تخریبی کارروائیوں میں کوئی کنیکشن نظر آتا ہے؟ کنیکشن اس سینس میں تو نہیں کہ ان کے درمیان کوئی رابطہ ہے, مگر اوورال جو ہے یہ سارے لوگ انڈین لابی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک. مثلا طارق فتح کو آپ لے لیں. طارق فتح کا کیا تعلق ہے بلوچستان سے؟ سلیم صافی کا تو بن سکتا ہے, بھلے پشاور میں رہتا ہے. وہ طارق فتح کا کیا تعلق ہے؟ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہی از فائنانسر آف انڈینز. جن عناصر کو انڈین استعمال کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں, ان کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ پولیٹیکل سلوشن, ان کو راضی کر لیں, ان کو منا لیں, ان پہ ہاتھ رکھ لیں, یا کہ طاقت کا استعمال ہو؟ میرے خیال میں دو چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. ایک تو جن علاقوں میں یہ انسرجنسیز چل رہی ہے, ایک تو ان علاقے کے لوگوں پہ آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا, چاہے وہ فاٹا ہو یا بلوچستان ہو. اس میں ڈیولپمنٹ, جابز, یہ وہ چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو سبسائڈ کرتے ہیں. لیکن آپ کو موجودہ حکومت کی وہ پریارٹی نظر آتی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ان علاقوں کی ڈیولپمنٹ پہ کنسنٹریٹ کرنے کی بجائے سینٹرل پنجاب پہ کنسنٹریشن ہے؟ نہیں, سینٹرل پنجاب کی ڈیولپمنٹ پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں, مگر یہ علاقے کے مسئلہ ابھی آپ یہ اپنے آئی ڈی پیز کو لے لیں. جب تک ہم ان کو سیٹل نہیں کریں گے, جب تک ہم کے گھر آئیں گے, ان کے بچے بھوکے رہیں گے, تو کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے. اگر ان علاقوں کو آپ ڈیولپمنٹ شروع کر لیں, ان علاقوں کو آپ ڈیولپ کر لیں, وہاں کی اکانومی کو بہتر کر لیں, وہاں جاب کریٹ کر لیں, تو یہ آدھے سے زیادہ مسئلہ آپ کا خود حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو آپ کو امریکہ لے جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن میں پاکستان کے لیے نسبتاً کون بہتر ہوگا. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین, امریکہ کے مقابلے میں چین اور روس میدان میں آ رہے ہیں, لیکن امریکہ کے تنہا سپر پاور کی حیثیت کے ختم ہونے میں ابھی سال لگیں گے. عالمی معیشت اور ڈپلومیسی کا مہار آج بھی بڑی حد تک اس کے ہاتھ میں ہے. ڈرا ڈاؤن کے ذریعے اس کی زیادہ تر فوجیں افغانستان سے تو نکل گئی ہیں, لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کو بلا رہا ہے اور نہ چھوڑ رہا ہے. بھارت اس کا منظور نظر اور خطے میں اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا ہے, لیکن پاکستان کو بھی وہ مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتا. پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات شروع دن سے مد و جزر کے شکار رہے
اور اسے لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت امریکہ میں صدارتی انتخابات کے سلسلے کا مہم زوروں پر ہے اور ڈیموکریٹس کی طرف سے ہیلری کلنٹن جبکہ ریپبلکن کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ میدان میں ہیں۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں اس کے اداروں اور بالخصوص CIA اور پینٹاگن کا کردار کلیدی ہوتا ہے، لیکن ان کا صدر پاکستان کے صدر کی طرح بے اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ مکمل با اختیار صدر ہوتا ہے اور ان کے ذاتی رجحانات یا پھر ان کی جماعت کی پالیسیاں بھی کسی ملک سے متعلق امریکہ کی پالیسی میں بنیادی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے یا کہ پھر ہلری کلنٹن، یا پھر یہ کہ کس کی صدارت پاکستان کے لیے کم دباؤ کا موجب بنے گا اور کس کا زیادہ دباؤ کا۔ یہی سوال لے کر جا رہے ہیں امریکہ اور بات کرتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں موجود ممتاز دانشور اور پاک امریکہ تعلقات کے ماہر جناب معید یوسف کے پاس۔ معید یوسف صاحب، ٹرمپ یا ہیلری پاکستان کے لیے کون بہتر رہے گا؟ دیکھیے سلیم صاحب، مجھے جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے امریکہ میں، پاکستان کا تاثر ہمیشہ سے منفی رہا ہے، لیکن جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں شاید اتنا منفی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں بالکل اب یہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کا جو 9/11 کے بعد افغانستان کے پس منظر میں ایک اہمیت تھی، وہ یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ جی وہ اب ختم ہو گئی، طالبان سے بات بھی نہ ہو سکتی، افغانستان کے حالات بھی خراب ہیں، پھر ایران کی طرف بھی رجحان ہے۔ تو اس سارے پس منظر میں مجھے لگتا ہے کوئی بھی امریکہ کے اس وقت صدر ہو، پالیسی جو ہے وہ شاید پاکستان کے لیے کوئی خاطر خواہ اس میں مختلف نہیں ہوگی۔ ابھی سے اگلا سال یا اگلے 2 سال جو ہے مجھے کافی امریکہ پاکستان کے تعلقات میں تشویش ہے کافی۔ لیکن معید، عام تاثر یہ تھا کہ ریپبلکن کا رجحان نسبتاً پاکستان کی طرف ہوتا ہے اور ڈیموکریٹس انڈیا کے زیادہ قریب۔ اب ہلری ڈیموکریٹس کی کینڈیڈیٹ ہے، لیکن ادھر ڈونلڈ ٹرمپ وہ تو صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لگتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریپبلکن کینڈیڈیٹ بہتر رہے گا مسلمانوں اور پاکستان کے لیے کمپیریٹیولی یا کہ ہلری؟ جی دیکھیے، یہ جو ہے نا معاملہ کہ ریپبلکن جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہوتا جو ہے وہ تھوڑا سا رجحان جو ہے پاکستان کی طرف ہوتا ہے، یہ سر جنگ کا معاملہ تھا۔ پھر وہ 9/11 کے بعد ایسا ہوا کہ ریپبلکن ایڈمنسٹریشن تھی جس نے پاکستان کے ساتھ کام کیا، لیکن وہ 9/11 کی وجہ سے تھا۔ وہ جو سر جنگ کا ایک پروسیس تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ سو اب میرے نزدیک وہ لینس جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی۔ ٹرمپ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ریپبلکن پارٹی کو تو ریپرزینٹ ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ ریپبلکن پارٹی سے اس طرح نہیں ہے، وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، اور بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ریپبلکن پارٹی میں بہت سی آوازیں ایسی آئی ہیں کہ ان کے خیالات جو ہیں وہ پارٹی سے بالکل مختلف ہیں۔ تو اس لیے وہ معاملہ کہ یہ ایک ریپبلکن ہے، ڈیموکریٹ ہے، مجھے نہیں لگتا وہ اس دفعہ آپ اس پس منظر میں اس امریکی انتخاب کو دیکھ سکتے۔ یہ انڈیا کے قریب جانے اور اس پہ مہربان ہونے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ اس میں مزید تیزی لائیں گے یا کہ ہلری مزید تیزی لائے گی؟ دیکھیے، ہلری کلنٹن جو ہیں یا جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کی ایک پالیسی میں تسلسل رہے گا۔ وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہی ہیں، وہ اس حکومت کا حصہ بھی رہی ہیں۔ تو ہندوستان کی طرف جو ایک اس وقت آپ کو صاف نظر آ رہی ہے، اس پہ متفق ہے میرے نزدیک امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی اور یہاں کی بزنس کمیونٹی بھی۔ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو دونوں ہی جو بھی آئے گا امریکی پالیسی میں میرے نزدیک ایک فیصلہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا کے خطے میں ہندوستان جو ہے وہ ایک پرائیورٹی ہے، ایک پرنسپل پارٹنر ہوگا امریکہ کا۔ اس میں چین کا بھی معاملہ آ جاتا ہے، باقی جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں، ایک بزنس انٹرپرائز کی بھی بات ہے، لیکن بہرحال وہ ایک جو رجحان ہے وہ میرے نزدیک اب مجھے پرماننٹ نظر آتا ہے، کم از کم آگے کچھ سالوں کے لیے۔ اور اس میں یہ بھی ضرور ایڈ کروں گا کہ ہمیں خود بھی سوچنا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ امریکہ میں بیٹھ کے یا دنیا کے کسی اور ملک میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو جو معاشی طور پہ جو لیوریج ہے ہندوستان میں یا جو اپرچونٹیز ہیں وہ بدقسمتی سے پاکستان میں نہیں ہے، اور ایک بہت بڑا حصہ اس فیصلے کا اس پہ بھی اس کا انحصار۔ بہت شکریہ معید یوسف۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ الطاف حسین نے کراچی کے عوام یا مہاجروں کو
دیا کیا ہے اور ان سے چھینا کیا ہے؟ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ناظرین. کہاں وہ عروج کے پورے کراچی اور حیدرآباد میں ان کے خلاف زبان کھولنے والا مشکل سے ملتا تھا، اور کہاں یہ زوال کہ آج پورے پاکستان میں ان کے حق میں بولنے کے لیے کوئی بندہ میسر نہیں. جرگہ کی ٹیم نے اس سیگمنٹ میں الطاف حسین کے حق میں بولنے کے لیے ایم کیو ایم سے وابستہ درجنوں افراد سے رابطہ کیا، لیکن پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی ورکر یا لیڈر ایسا نہ مل سکا جو الطاف حسین کے حق میں بولنے پر آمادہ ہو. چنانچہ پھر ہماری ٹیم نے ایم کیو ایم لندن سے رجوع کیا، مصطفیٰ عزیز آبادی اور ندیم نصرت سے بات کرنے کی کوشش کی اور ایس ایم ایس کا سہارا بھی لیا گیا، لیکن وہاں سے بھی کوئی جرگہ کی ٹیم کے ساتھ بات کرنے پر آمادہ نہ ہوا. اس لیے مجھے یہ ناخوشگوار فریضہ سر انجام دیتے ہوئے مصطفیٰ کمال کے سامنے الطاف حسین کی وکالت کرنی پڑ رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب، ایک وقت تھا جب کراچی اور حیدرآباد میں الطاف حسین کے خلاف بولنا ناممکن تھا. میں اس پروگرام کے لیے تلاش کر رہا تھا، پورے پاکستان میں مجھے کوئی بندہ ان کے حق میں بولنے کے لیے نہیں ملا. یہ کیا ہوا؟ کہاں وہ عروج، کہاں یہ زوال، وجہ کیا بنی؟ مکافات عمل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برے لوگوں کو بہت زیادہ موقع دیتا ہے کہ توبہ کریں، لیکن جن لوگوں کی جتنی زیادہ برائی ہوتی ہے، جتنے زیادہ وہ خود کو خدا سمجھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ڈھیل دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو الطاف حسین صاحب سے زیادہ بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہے کہ جن کے اوپر لوگ جانے دینے کے لیے تیار، صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ان پر کٹ مر گیا. ہم لوگ جان دینے کے لیے تیار تھے سب چیزوں پہ، لیکن انہوں نے دھوکہ کیا. انہوں نے جو ہے وہ بہت دنیاوی، بہت کم اور چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قناعت کر کے بہت بڑا سودا کیا اس قوم کا، اس مہاجر کمیونٹی کا، اور اس پوری قوم کو بیچ دیا انہوں نے. چند ملین پاؤنڈ کے چکر میں، چند ملین ڈالر کے چکروں میں انہوں نے بیچ دیا. بیسیکلی انہوں نے اس کو بزنس بنا لیا، ساری لوائلٹی کو بزنس بنا لیا. تو اس لیے آج مکافات عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک ان کی سانسیں چلائے گا جب تک وہ ایک ایک فرد جن کے دلوں میں ان کے لیے عزت تھی، جب تک وہ ان کے دلوں میں، انہی لوگوں کے دلوں میں نفرت نہیں دیکھ لیں گے اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا نہیں. یہ میرا ماننا ہے. لیکن آپ بھی مانیں گے نا کہ الطاف حسین نے مہاجروں کو سیاسی شناخت دی. دیکھیے وہ ٹائم ایسا تھا، چلیں اس کو مان لیتے ہیں، اس سے یہ والی بات بھی مان لیتے ہیں، مہاجروں کو شناخت دے دی. اس شناخت کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ مہاجر اس سے پہلے کیا پڑھ لکھ نہیں رہے تھے؟ مہاجر اس سے پہلے کیا روزگار نہیں کر رہے تھے؟ مہاجر اس سے پہلے کیا محب وطن نہیں تھے؟ مہاجر اس سے پہلے کیا کھیلوں میں نام نہیں پیدا کر رہے تھے؟ کھلاڑی نہیں تھے، جرنیل نہیں تھے، ججز نہیں تھے، ڈاکٹرز نہیں تھے، سیاستدان نہیں تھے. لیکن یہ چلے شناخت، ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ جہاں پر بہت زیادہ محرومیاں تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں. اس شناخت دے کر، پھر اس شناخت کے نام پر جمع کر کے، اس ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو پھر بیچ دیا. شناخت دینے کے بعد یہ کام کیا. چلے مان لیتے ہیں دنیا کی بات آپ کی، میں اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کر سکتا ہوں کہ بھائی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بھائی صاحب لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اور بہت سارے لوگ ساتھ تھے، آپ اکیلے نہیں تھے. عظیم احمد طارق تھے، یہ ڈاکٹر عمران فاروق تھے، اور بہت سارے لوگ تھے، رئیس امروئی تھے. یہ سارے لوگ تھے اس وقت ان تمام چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے. لیکن آپ بھی مانیں گے کہ انہوں نے جیل کی قربانی دی، جلاوطنی کی قربانی دی، اپنے بھائی کی قربانی دی، اور دوسرے لیڈروں کی طرح اپنے کسی عزیز کو لیڈر یا حکمران نہیں بنایا. تھا ہی تو جبھی تو اتنی دنوں تک یہ دکان چلی ہے، جبھی تک، اس لیے کہ ان کا نعرہ ہی ایسا تھا، اور کوئی عزیز اور اقارب تھا نہیں ان کا نا لیفٹ رائٹ پہ. سب لوگ جو ہے وہ کوئی ان کے جانشین یا اس طرح کے لوگ تھے نہیں جن کو وہ بناتے. اور ایسا نہیں کہ نہیں بنایا نا عزیز و اقارب کو. یہ بھی تھوڑی سی جو تصحیح میں کرنا چاہتا ہوں تمام جن لوگوں کو یہ پرسپشن ہے. انہوں نے اپنے سسر کو منسٹر بنایا، انہوں نے اپنے کزن کو سینیٹر بنایا، انہوں نے اپنے اور کئی جاننے والوں کو جو ہے وہ کئی پوسٹر دی. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل انہوں نے نہیں کیا ہے سب کچھ، اس میں ایسی بات بھی نہیں ہے کچھ اس طرح کی کہانی. لیکن یہ تو آپ بھی مانیں گے نا کہ آپ جیسے اور فیصل سبزواری جیسے عام پڑھے لکھے لوگوں کو اٹھا کے انہوں نے پوری دنیا میں شہرت دلوائی،
اور ان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا. اور ہم نے سب نے مل کر ان کو کہاں پہنچایا سلیم بھائی؟ میں اگر یہ پوچھوں تو کیا میں یہ مان لوں, اس والی بات کا یہ جواز مان لوں کہ جو ہے وہ اس والی بات کی وجہ سے سب چیزیں پھر معاف ہیں, پھر ہم جلا کو بھول جائیں؟ عزت دینے والے الطاف حسین, ذلت دینے والے الطاف حسین, شہرت دینے والے الطاف حسین, پاور دینے والے الطاف حسین, موت دینے والے, زندگی دینے والے الطاف حسین, رزق دینے والے الطاف حسین, تو پھر اللہ تعالیٰ تو پھر جو ہے وہ چھٹی پہ چلا گیا نا, پھر لگ جاتے ہیں ان کے پیچھے. پھر کہیں مجھے کوئی فتویٰ دے دے کوئی مولوی کہ مرنے کے بعد بھی الطاف حسین جو ہے وہ بخشش کروائیں گے قبر کے اندر آ کے اور حشر میں میرے ساتھ کھڑے ہوں گے, مولوی مجھے دے دے کوئی فتویٰ, تو میں لگ جاتا ہوں دوبارہ ان کے ساتھ. لیکن اس سے تو آپ بھی انکار نہیں کر سکیں گے کہ الطاف حسین نے اردو بولنے والوں کی, مہاجروں کی یا کراچی اور حیدرآباد کی محرومیوں سے باقی پاکستان کو اور ہم جیسے لوگوں کو آگاہ کیا. ہاں, الطاف حسین صاحب بالکل ایک فیکٹر تھے, لیکن اس کے ساتھ مہاجروں کی قربانیاں ہیں نا, آپ یہ 20,000 لوگوں شہداء کو کیسے بھول سکتے ہیں, اس اسٹرگل کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے 1992 کا آپریشن سہا ہے. وہ تو الطاف حسین صاحب تو لندن پہ تھے, لندن میں تھے, یہاں پر ان کی ایک کال پر جو ہے لوگ مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, ہڑتالیں کر دیتے تھے, ہفتوں ہفتوں شہر بند کر دیتے تھے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی تھی, کھڑے ہو جاتے تھے, ووٹ ڈالنے جاتے تھے, کھالیں دیتے تھے, فطرہ زکوٰۃ دیتے تھے, چندہ دیتے تھے. ان ساری چیزوں میں تو الطاف حسین صاحب لندن کی مقام میں بیٹھے ہوئے تھے نا. لوگوں کی قربانیاں ہیں نا, یہ ساری چیزوں میں لوگوں کی قربانیاں, لوگوں کا ایمان تھا. ہم جیسے لوگ اور بہت سارے, ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں, موت نہیں لکھی تھی, نہیں آئی موت, مر گئے, ماؤں کے بچے جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے, مر گئے, 20,000 جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی. تو ان لوگوں کا کمال ہے جو لوگ یہاں پر رہ کر جنہوں نے اس تحریک کو زندہ رکھا ہے. چھینا کیا ہے انہوں نے مہاجروں سے اور کراچی اور حیدرآباد سے؟ مہاجروں کا تشخص چھین لیا, ان کی عزت چھین لی, ان کی حب الوطنی چھین لی, ان کا تعلیم جو ان کا سب سے بڑا زیور تھا, تعلیم, وہ تعلیم چھین لیا انہوں نے. 30 سالوں میں شہر کراچی نمبر 1 شہر ہوتا تھا پاکستان میں پڑھے لکھے لکھوں کا, آج اس کی رینکنگ پاکستان میں کے شہروں میں 43 ہے. حیدرآباد 5واں شہر ہوتا تھا پاکستان میں پڑھے لکھوں کا, آج اس کی رینکنگ 62 ہے. یہ چھینا ہے الطاف حسین صاحب نے. مہاجروں کی شناخت, اس کا تشخص, اس کی روایتیں, ان کی حب الوطنی, ان کا رہن سہن, ان کی تعلیم اور ان کی تہذیب چھین لی. پڑھے لکھے لوگ, تہذیب یافتہ لوگ تھے. یہ ظلم ڈائر تو کیوں نہ سمجھتے, کس لیے کیا, کس کے کہنے پہ کیا؟ اب تو دنیا کے پاس ساری باتوں کا جواب ہے نا. 20 سالوں سے 22 سالوں سے رو سے فنڈنگ لے رہے ہیں. رو اس لیے نہیں دے رہی ہے, اور یہ مصطفیٰ کمال الزام نہیں لگا رہا, الطاف حسین صاحب نے کانفیشنز کی ہیں. الطاف حسین صاحب نے اپنے اخبالی بیانات لکھوائے ہیں. کوئی چھتر نہیں پڑے ان کو. پیزا کھلا کر, کافی پلا کر, کولڈ ڈرنک پلا کر اسکاٹ یارڈ نے ٹھنڈے کمرے میں آرام سے ان سے بات کی ہے, ان کو پروف دکھائے ہیں. ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے جو پکڑے گئے تھے, اس کے بعد الطاف حسین صاحب نے 3 دنوں تک اپنے ریکارڈ کروایا اپنے بیان کو. ندیم انور صاحب نے ریکارڈ کروایا, طارق میر نے ریکارڈ کرایا. تو الطاف حسین, ندیم نصرت, طارق میر, انور صاحب, یہ رو کے ایجنٹ ہیں, یہ پروون رو کے ایجنٹ ہیں. رو اس لیے 22 سالوں سے پیسے نہیں دے رہی کہ الطاف حسین صاحب یہاں پر بھائی کو بھائی سے ملائیں, الطاف حسین یہاں پر باہمی رواداری کی بات کریں, الطاف حسین اسپتالوں میں دوائی فراہم کریں, الطاف حسین صاحب یہاں پر تعلیم کو فروغ دیں. رو اس لیے نہیں پیسے دے رہی الطاف حسین کو, رو اس لیے پیسے دے رہی ہے کہ اگر یہاں پر تعلیم ہے تو یہاں سے تعلیم نیست و نابود ہو جائے, یہاں کے اسپتال اجڑ جائیں, یہاں پر بھائی بھائی کے گلے کو کاٹے, شیعہ کی بنیاد پر, سنی کی بنیاد پر, دیوبندی بریلوی کی بنیاد پر, مہاجر پٹھان سندھی مہاجر کی بنیاد پر, ان ناموں پر قتل عام ہو. اس لیے رو 22 سالوں سے فنڈنگ کرتی چلی آ رہی ہے. یہ پروون کیس ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے. ناظرین, آج سے ہم آپ کے لیے ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو ان کی ماضی کی ایک جھلک دکھائیں گے. اور آغاز کرتے ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب سے. آپ نے دیکھا کل رائیونڈ میں ہونے والے جلسے کے موقع پر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے سیاسی کزن ڈاکٹر طاہر القادری موجود نہیں تھے, لیکن کچھ ہی عرصہ قبل ہمارے جرگہ میں شیخ رشید احمد صاحب نے اس حوالے سے کیا دعویٰ کیا تھا, آئیے دیکھیے.
قادری صاحب اور عمران خان صاحب ایک ساتھ ہوں گے؟ ایک ساتھ ہوں گے جی. میں جرگہ میں کہہ کے جا رہا ہوں. گو بہت سارے لوگ, عمران خان کی بھی ریزرویشن ہے, منانا میرا کام ہے, دونوں ایک ساتھ میں ہوں گے. قادری صاحب ان سے بڑے مایوس ہو گئے ہیں جی, سنے قادری صاحب ان سے بڑے گلامند ہوں گے. میں آپ کو کمٹمنٹ دے رہا ہوں, یہ ہو سکتا ہے اسی طرح جس طرح 14 اگست کو ماڈل ٹاؤن سے نکلے اور وہ ادھر سے نکلے, اور انشاءاللہ اگر حالات بدلے تو پیپلز پارٹی کا بھی پنجابی گروپ جو ہے وہ باہر نکلے گا. ناظرین, ایک اور سیگمنٹ جو انشاءاللہ ہمارے جرگہ کا حصہ رہے گا, ایسے بھی لوگ ہیں کے نام سے آپ ملاحظہ کریں گے. آئیے آج اس سلسلے کا پہلا سیگمنٹ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ایسے ویسے لوگ موجود ہیں تو اس ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں. پاکستان is about to collapse. کب سے سن رہے ہیں ہم یہ؟ جب میں چھوٹا تھا تو ضیاء اللہ کے زمانے میں ایک دفعہ میں گھر آیا تو میرے والدین میرے انکل کے ساتھ بیٹھے تھے اور میرے انکل بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان is about to collapse. اب تو یہ ٹوٹ جائے گا, ضیاء اللہ کا زمانہ ہے. پھر میں یہاں سے نکلا, چھوٹا ہی تھا, امریکہ گیا. امریکہ میں رٹگرز یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. 1 سال کے لیے میں پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بنا. سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو وہاں پر تھے مجھے کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہیں آپ, کس لیے پاکستان پروموٹ کر رہے ہیں, پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ, پاکستان از اباؤٹ ٹو کولیپس. دین اس کے بعد پھر وہاں سے وال اسٹریٹ پہ پہنچے ہم. جب ہم وال اسٹریٹ پہ پہنچے تو وہ تو ظاہر جگہ ہی تھی فائنانس کی, تو وہاں پہ تو مجھے کوئی 10 بلین ریزنز دیے جاتے تھے. پہلے تو وہ سمجھتے ہی نہیں تھے پاکستان ہے کیا. بیک ان دا 80s, لیٹ 80s, پیلسٹائن کہتے رہتے تھے. اور then they started to give me on Wall Street sovereign debt calculations, GDP calculations, GNP calculations, isolation rate from the world. اس کے بعد پھر میرے بچے ہوئے. جب بچوں کو ماشاءاللہ ایک دن میں اسکول میں بڑے والے کو لے کے گیا نرسری میں ایڈمٹ کرانے کے لیے, تو وہاں جو ان کی ٹیچر تھی, اتفاق سے ان خاتون کے شوہر جو تھے امریکن, وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرتے تھے. جیسے ان کو پتہ چلا کہ میں پاکستانی ہوں اور بچے بھی پاکستانی ہیں تو فٹ سے انہوں نے کہنا شروع کیا, او پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ, یو نو مائی ہسبینڈ ٹیلز می. اس کے بعد میں 1999 میں پاکستان پہلی دفعہ آیا. 16-17 مہینے کے لیے مشرف کی گورنمنٹ تھی. اس وقت تو بس ہر طرف سے یہی بس بات ہوتی تھی کہ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ. میرے منہ میں خاک, پاکستان از اباؤٹ ٹو کولیپس. IMF ایکسیپٹ نہیں کرے گا ہمیں, ورلڈ بینک ایکسیپٹ نہیں کرے گا, پیرس کلب ایکسیپٹ نہیں کرے گا, لنڈن کلب ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اتنے اکنامک سینکشنز ہم پہ لگ جائیں گے, USA نہیں کرے گا. پاکستان از اباؤٹ ٹو کولیپس. 30 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں. لیٹ می ٹیل یو ہو ہیز کولیپسڈ. سوویت یونین, the second biggest power in the world, collapsed. Argentinian economy collapsed. Greece collapsed. Portugal collapsed. EU, European Union, 14 trillion euros in debt, almost collapsed. American economy, $19 trillion in debt, almost collapsed. Iraq collapsed. Syria collapsed. Libya, with trillions of dollars in oil reserves, collapsed. Venezuelan system collapsed. Euro, the currency itself is about to collapse. Zimbabwe collapsed. Congo had the best diamond reserves, it collapsed. Liberia collapsed. Libya, جیسے میں نے پہلے کہا, collapsed. Yemen collapsed. Israel is no longer America's favorite. It's about to collapse. So I have a small little message to جو سارے دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے یہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں نا کہ پاکستان is about to collapse. ان 30 سالوں میں آپ نے دیکھ لیا who has collapsed. we have beat the biggest menace, terrorism. ہماری GDP پچھلے 30 سال میں گرو ہوئی ہے, ہماری GNP پچھلے 30 سال میں گرو ہوئی ہے, ہماری پر کیپٹا انکم پچھلے 30 سال میں گرو ہوئی ہے, ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہیز گون اپ. We have become a nuclear state. We have CPEC now. So to all the people who are waiting for Pakistan to collapse, آپ اور میں آئیں گے چلے جائیں گے, ہمارے بچے آئیں گے چلے جائیں گے, ہمارے گرینڈ چلڈرن آئیں گے چلے جائیں گے. پاکستان is here to stay. پاکستان زندہ باد. Thank you.
آج کا جرگہ کیسے لگا؟ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور ای میل کے ذریعے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کرتے رہیے۔ سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد